کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وسلم، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں، پاکیزہ ساعتوں میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ان سعادتوں کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ ماہ جمادی الثانی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے تاجدار صداقت، پیکر صدق و صفا، منبع جود و عطا، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے آپ کی تعلیمات بینات سے مختصر گوشے ہم نے سماعت کیے۔ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ بے شمار فضائل و مناقب کا حامل یہ مہینہ ہے، کیونکہ پچھلے جمعۃ المبارک پر یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم نے کچھ معروضات پیش کی تھی، تو میرے دل نے چاہا کہ جہاں صداقت کی بہار آئی ہے وہاں پہ ولایت کی بہار بھی ایک ہونی چاہیے۔ تو 13 رجب المرجب کو آپ جانتے ہیں کہ حضور مولا کائنات حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 13 رجب المرجب کو۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ولایت کے باب سے کچھ خوشک چینی کی جائے۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمت الحق جاری فرمائے، آمین۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا ستودہ صفات میری اور آپ کی تعریف کرنے کی اور میرے اور آپ کے سننے سنانے کی محتاج ذات نہیں ہے۔ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو فقط حصول برکت کے لیے، اپنے دامن کو ان کی پاکیزہ صفات سے مزین و معطر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اٹل ہے کہ جہاں پہ کمالات ہوتے ہیں، جہاں پہ فضیلتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ عظمتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ رفتوں کو عروج حاصل ہوتا ہے، جہاں پہ فضیلتیں بھی ناز کرتی ہیں، ان سارے مقامات کی جو ہستی صدارت کر رہی ہیں وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہیں۔ اور اللہ پاک نے انسان کو کمال طلب بنایا، کمال جو بنایا۔ انسان کمال کو ڈھونڈتا ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف نظریات کے مطابق مختلف چیزوں کو کمال کا نام دے رکھا ہے۔ اگر کمال علم ہے تو انسان اہل علم کے ساتھ دوستی کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کمال ظاہری حسن ہے تو انسان حسین و جمیل لوگوں کے ساتھ اپنے ربط کو استوار کرتا ہے۔ اگر کمال شہرت ہے تو انسان کا ربط اور تعلق مشاہیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کمال سخاوت ہے تو انسان کا تعلق اہل دل کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اور جس شخص کے نزدیک کمال بہادری اور شجاعت ہے تو اس کا تعلق اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بہادر اور شجاع شخصوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔
وہ ذات جانتی تھی کہ میرے بندے کمال طلب ہوں گے، میرے بندے کمال جو ہوں گے، کمال کو ڈھونڈنے والے ہوں گے، تو اللہ پاک نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرے بندے کمال کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہیں، بلکہ سارے کمالات کو اٹھا کر خانوادہ مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ اگر کسی کو علم کی تلاش ہے تو اسے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جائے، در علی المرتضیٰ پہ حاضر ہو جائے تو اسے علم مل جائے گا۔ اگر کسی کو شجاعت کی ضرورت ہے، وہ بھی مولا کائنات کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اسے شجاعت مل جائے گی۔ کسی کو ظاہری حسن کی ضرورت ہے تو وہاں سے تو حسن کی خیرات بٹتی ہے۔ اگر کسی کو شہرت کی تمنا ہے تو آل پاک اور خانوادہ رسول کی گدائی کرنا شروع کر دے، اللہ اسے شہرت میں بامی عروج عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر کامیاب و کامران زندگی چاہتا ہے تو آل پاک کی گدائی شروع کر لے، اپنے آپ کو خانوادہ مصطفیٰ کا نوکر اور کمی سمجھ لے، اللہ پاک اسے عروج عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خانوادہ رسول میں بے شمار شخصیات ہیں، ان میں جو سرخیل زہرہ جمالاں، جو محور و مرکز ذات ہیں، وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، آپ کی ماں نے آپ کا نام زید یا اسد رکھا، آپ کی کنیت ہے ابو تراب، اور یہ سب سے پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور سب سے پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لایا اور کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مختلف احادیث ملتی ہیں، ایک حدیث میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ایک حدیث میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، ایک حدیث میں حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت ام المومنین اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ علماء نے جو اس کی تطبیق کی ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے جو اسلام لائیں وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت زید بن حارثہ تھے، اور جوانوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک شعر ہے فارسی کا، کسیرا میسر نہ شد ای سعادت، بکعبہ ولایت بمسجد شہادت۔ یہ اعزاز کائنات عالم میں کسی کو میسر نہیں آیا کہ اس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو اور اس کی شہادت مسجد میں ہو۔ جس کی زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے ہے، زندگی کی انتہا بھی اللہ کے گھر میں ہے، پوری زندگی اللہ کے گھر میں۔ تو یہ اعزاز حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے باختلاف روایت کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ولادت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ امام غزالی نے اسی بات کو قبول کیا، احیاء العلوم کے اندر عبد الرحمن سقفی رحمہ اللہ نے، علامہ عبد الرحمن صفوری نے بھی اسی بات کو تسلیم کیا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کائنات عالم کے اندر بڑی بڑی مشاہیر شخصیات ہیں، لیکن ایسا اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہو اور مسجد کے اندر شہادت ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، آپ کی ساری زندگی خانہ کعبہ کے اندر گزری، بیت المقدس کے اندر گزری۔ پہلے خانہ کعبہ وہی تھا، بعد میں تبدیل ہوا۔ وہ مریم جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے
پوری کائنات کی عورتوں میں سے مریم کو چن لیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وہ مریم جو طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، عرفہ اور اعلیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات خانہ کعبہ کے اندر رہی، ساری زندگی خانہ کعبہ کے اندر گزاری، بیت المقدس کے اندر، لیکن جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت کے آثار نمودار ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ خدا ہے، یہاں پہ ولادت لوگوں کی نہیں ہوتی، یہ زچہ خانہ نہیں، یہ تو عبادت گاہ ہے، یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ سیدہ مریم کو یہ حکم ہوا یہاں سے باہر چلی جاؤ، تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے، کائنات عالم کی عورتوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم کو چن لیا۔ لیکن جب ولادت کا وقت ہوا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت کا، اللہ نے حکم دیا مریم خانہ کعبہ سے باہر چلی جاؤ۔ سیدہ مریم 7 کلومیٹر سفر کر کے بیت اللحم کی طرف آپ تشریف لے گئیں، غار کے اندر، وہاں پہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک طرف سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ماں فاطمہ بنت اسد، ایک طرف سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں، وہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں، یہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہیں، خانہ کعبہ سے کوسوں دور بیت الحمد کے اندر آپ کا گھر تھا، شیبۃ الحمد کے اندر، وہاں پہ سیدہ مریم کو حکم دیا گیا خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، یہاں پہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کو حکم دیا گیا خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ، کیونکہ سیدہ فاطمہ بنت اسد آخری وقت چل رہا تھا، ولادت کے آثار نمودار ہونے والے تھے، اور آپ جانتے ہیں جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہاں پہ سیدہ مریم کو حکم دیا گیا خانہ کعبہ سے باہر چلی جاؤ، یہاں پہ گویا فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا تم خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی امی جان، میرے محبوب کی محبوب چچی جان، آپ خانہ کعبہ کے اندر پہنچی، وہاں پہ جا کے طواف شروع کیا، ایک طواف کا چکر کیا، دوسرا کیا، تیسرا چکر آپ لگا رہی تھی، رکن اسود کے قریب پہنچی کہ درد ذیل شروع ہو گیا، ولادت کے آثار نمودار ہو گئے، آپ نے وہیں پہ آواز دی یا شیخ العرب، جناب ابو طالب کا لقب تھا شیخ العرب، شیخ العرب، اگر یا ہو تو پھر یا شیخ العرب، تو آپ قریب آئے، عرض گزاری کی حضور ولادت کا وقت ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، یہ تو خانہ خدا ہے، یہاں پہ ولادت کیسے ہو، اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں چل کر گھر جا سکوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا، دور سے دیکھا جناب حضرت عباس اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اس روایت کو آپ نے نقل کیا کہ دور سے آواز آئی، خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی اور آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد جلدی سے خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ، یہ اگرچہ منشاء خدا کے تو خلاف ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی کی ولادت ہو، لیکن جو تمہارے شکم میں بچہ ہے، جو بچہ تمہارے گود میں ہے، اگر خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنا ثواب ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے۔ اگر خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنا ثواب کا کام ہے تو آنے والے کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، دیوار جڑ گئی، 13 رجب آپ اندر پہنچی تو مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی، 13 رجب کا دن گزرا، 14 کا دن گزر گیا، 15 رجب کا سورج طلوع ہوا، مصطفیٰ جان عالم غار حرا کے اندر ماہو عبادت تھے، آپ کو اطلاع دی گئی، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ دروازہ کھولا جائے، تالا توڑا جائے، لیکن تالا نہیں ٹوٹا۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی آپ کے چچا کے گھر آپ کے بھائی کی ولادت ہوئی، اور فاطمہ بنت اسد چچی جان 3 دن سے
خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا حضور تالا نہیں کھل رہا۔ میرے آقا نے فرمایا میں دیکھوں تو صحیح کہ تالا کیوں نہیں کھل رہا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا تاجدار کائنات نے اپنی نظر کی جولانیاں ابھی تالے پر ٹکائی ہی تھی، تالا گر کر آپ کے قدموں میں گر گیا، ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں گر گیا۔ حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے، دیکھا چچی جان نے مولا کائنات کو اٹھایا ہوا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اٹھا رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جاتے ہی فرمایا چچی جان مبارک ہو، میرے بھائی کی ولادت ہو گئی۔ تو سیدہ فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی بیٹا کس چیز کی مبارک؟ بیٹا تو خوبصورت ہے، نہایت حسین ہے، رنگ اور جمال کے اندر بھی لاجواب ہے، لیکن مبارک نہیں بنتی۔ 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس نے آنکھ نہیں کھولی۔ مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا چچی جان لاؤ مجھے دو۔ تو تاجدار کائنات نے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا۔ اگر میں بچتے ہوئے لفظوں میں یہ بات کہہ دوں تو بیجا نہیں ہے کہ مصحف ولایت رحل نبوت پہ آئے، مصحف ولایت رحل نبوت پہ حضور علیہ السلام نے اٹھایا۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا تو آپ نے آنکھیں کھول دی، آپ نے آنکھیں۔ اور یہ حضرت عباس اس کی روایت کرتے ہیں جب حضرت علی بڑے ہو گئے تو ایک دن تاجدار کائنات نے پوچھا اے علی المرتضیٰ بتاؤ کہ 3 دن تک تم نے آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی؟ جب تمہاری ولادت ہوئی تو 3 دن تک آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور میری خواہش یہ تھی، میری تمنا یہ تھی، کائنات عالم کے اندر اگر میں جاؤں تو سب سے پہلے جس ہستی پر میری نگاہیں جانی چاہیے وہ چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں خانہ میں رندوں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، میں خانہ میں رندوں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات فرمانے عرض کرنے لگے حضور میری خواہش تھی، میری تمنا تھی کہ کائنات عالم میں میں جاؤں تو سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھوں وہ چہرہ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھا، زیارت کی۔ حضور علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ مولا کائنات کو غسل دیا۔ سب سے پہلا غسل کس کو دیا؟ آج بچہ ترقی کر جائے تو بچے کی ترقی میں والد کا ہاتھ ضرور سمجھا جاتا ہے کہ والد بھی خاندانی تھا، بڑا نسلی خاندان تھا، والد نے علم کی دنیا کے اندر بھی اپنا نام روشن کیا، تو بیٹوں کی پوتوں کی پہچان بڑوں سے ہوا کرتی ہے۔ تو قربان جائیں علی المرتضیٰ پہ، آپ کو تو پہلا غسل ہی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور حضور علیہ السلام نے پھر اسی موقع پہ فرمایا علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، کل آخری غسل علی مجھے دے گا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کو غسل مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے دیا۔ حضور علیہ السلام نے غسل دیا اور پھر حضور علیہ السلام نے گڑتی دی، اپنا لعاب دہن، اپنی زبان مبارک مولا کائنات کے منہ میں ڈال دی۔ پھر اس کے بعد آپ کو باہر لے آئے۔ تو عرب کے اندر ایک رواج تھا، معاشرے ہر دور کے ہر علاقہ جات کے اندر مختلف رواج ہوتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو خانہ کعبہ کے سامنے ایک سفید پتھر تھا، اس بچے کو پتھر پر لٹا دیا جاتا، پتھر پر لٹا کر وہاں پہ ایک سانپ رہتا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا معیار الولد۔ بچے کے معیار اور کوالٹی کو وہ سانپ چیک کرتا، خانہ کعبہ کی چھت پہ رہتا، وہ ہر بچے کو چیک کرتا۔ وہ سانپ آتا اس بچے کے منہ کو سونگھتا، اگر بچہ حلالی ہوتا تو سانپ سونگھ کے چلا جاتا، اگر بچہ حلالی نہ ہوتا تو سانپ وہیں پہ اس بچے کو ڈس کر ہلاک کر دیتا تھا۔ یہ ایک معیار الولد ایک نام رکھا ہوا تھا، یہ رواج تھا عرب کے اندر۔ جب حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھا کر باہر لائے
تو بڑے بڑے سرداران مکہ بھی اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ فاطمہ بنت اسد کہاں جا رہی ہیں؟ اپنا ذرا بچہ ہمیں چیک کروائیں، ہم نے معیار الولد کو دکھانا ہے۔ قربان جائیں، مولا کائنات کی عمر ابھی 3 دن کی ہے، بڑے ہو کر ایسے نہیں خیبر کا قلعہ فتح کیا اور خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا تھا اور مرحب کو چت کر دیا تھا، جو مرحب 30 بکریوں کو اکیلے کھا جاتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا پورے مکہ کا، اور ابن ود کی پہلوانی بڑی مشہور تھی، مولا کائنات نے اس کو بھی چت کیا ہوا تھا۔ 3 دن کی عمر تھی جب فاطمہ بنت اسد سے مولا کائنات کو مانگا گیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کو دیکھتی ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا چچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں علی کو دے دو۔ اسی موقع پر سب سے پہلے حضرت علی کا نام بھی حضور علیہ السلام نے رکھا۔ آپ نے پوچھا کہ امی جان میرے بھائی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ اس کا نام آپ نے رکھنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا محمد وہو علی، میں محمد ہوں اور یہ میرا بھائی علی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے امی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں دکھائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اس پتھر پر لٹایا گیا، 3 دن کی آپ کی عمر ہے، تاریخ گواہ ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر، علامہ سخاوی نے نزہۃ المجالس کے اندر، اور البدایہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جب پتھر پر لٹایا گیا تو قریب تھا، سانپ قریب آیا، سونگھنا اس نے چاہا تو حضرت علی المرتضیٰ نے ننھے ولایت کے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک ہاتھ سانپ کی ایک گال کے اندر ڈالا اور دوسرا ہاتھ دوسری گال کے اندر ڈالا اور وہیں پہ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ 3 دن کی عمر تھی۔ جب ابو جہل نے یہ عالم دیکھا تو تمتلا اٹھا، چیخنے لگا اے محمد یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو معیار الولد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اب ہم بچوں کو کیسے چیک کریں گے کہ کون سا بچہ حلالی ہے اور کون سا بچہ حلالی نہیں ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا چچا جان ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، اب میرا بھائی علی المرتضیٰ آ گیا ہے، اب معیار الولد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو علی المرتضیٰ کے سامنے لایا جائے، اگر وہ بچہ مسکرانا شروع کر دے گا تو سمجھ لیں یہ حلالی ہے، اگر وہ ماتھوں پر شکن لانا شروع کر دے سمجھ لیں یہ حرامی ہے۔ تو فرمایا یہ میرا آج کے بعد معیار الولد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، حضرت انس بن مالک، جناب مقداد بن اسود، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سارے صحابہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نو مسلم شخص ہوتا ہم نے اس کو پرکھنا ہوتا، کسوٹی پہ تولنا ہوتا کہ یہ شخص منافق ہے یا مسلمان ہے، تو فرماتے ہیں ہم اس کے سامنے علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے پتہ چل جاتا یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر مومن ہوتا تو خوش ہو جاتا، اگر منافق ہوتا تو اس کے چہرے پر تیور بدل جاتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد معیار الولد، آج کے بعد لوگوں کے نسب کو دیکھنا ہے تو علی المرتضیٰ کو دیکھیں، سامنے علی کا ذکر کریں، اگر طبیعت مچل جائے سمجھ لیں یہ حلالی ہے، اگر طبیعت بگڑ جائے سمجھ لیں یہ حلالی نہیں ہے، اس کا نسب کے اندر کوئی نقص ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار الولد قرار دے دیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو باہر لایا گیا۔ 3 دن کی عمر تھی تو آپ اس انداز میں قوت اور شجاعت کے منبع تھے، جس حوالے سے بھی حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا جائے وراء الورا شخصیت۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، فرمایا انا محمد وہو علی، میں محمد ہوں اور یہ علی ہیں جو میرے بھائی ہیں، علی ہیں اور میرے بھائی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن احب علیا فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور پھر فرمایا فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔
پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن ابغض علیا، جس نے علی سے بغض رکھا، اس نے صرف علی سے بغض نہیں رکھا، فرمایا فقد ابغضنی، اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اس نے اکیلے مجھ محمد اور علی سے بغض نہیں رکھا، اس نے اللہ سے بھی بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور کبھی فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی علی کبھی ناحق نہیں ہو سکتے۔ آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم بھی ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ امام غزالی نے اس روایت کو احیاء العلوم کے اندر کوٹ کیا۔ جب حضور معراج کی رات آقا کائنات نے شب ہجرت، جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلایا شب ہجرت، اللہ پاک نے اسی رات جناب جبرائیل اور میکائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل اور میکائیل، میں نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، تم دونوں بھائی بھائی ہیں، لیکن ایک کی عمر دوسرے سے بڑھ کر ہے، ایک کی عمر زیادہ ہے، ایک کی عمر کم ہے، تو آپ میں سے کون ہے جو اپنی عمر اپنے دوسرے بھائی کو دے گا؟ اللہ پاک نے جبرائیل اور میکائیل کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا اور ایک کی عمر دوسرے سے بڑھ کر ہے، تم میں سے کون اپنے بھائی کو اپنی عمر دینا پسند کرتا ہے؟ تو امام غزالی نے لکھا کہ دونوں فرشتوں نے اپنی زندگی کو پسند کیا، دونوں فرشتوں نے اپنی زندگی کو پسند کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں، تم دونوں نے اپنی زندگی کو پسند کیا، لہٰذا تم زمین پہ چلے جاؤ، ایک طرف علی المرتضیٰ ہیں، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہیں، میں نے ان دونوں کو بھی بھائی بھائی بنایا ہے۔ جب باری علی المرتضیٰ کی اور محمد مصطفیٰ کی آئی، اللہ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو بھی بھائی بھائی بنایا، تم دونوں کو اپنی زندگی پسند ہے، لیکن وہاں پہ علی المرتضیٰ کو اپنی زندگی نہیں بلکہ اس نے اپنی زندگی کو محبوب کی زندگی پر قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود بستر پر سو گئے ہیں، پتہ بھی ہے کہ 300 کافر پارا دے رہے ہیں، آج کی رات بستر پر سونا یہ موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ میں نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا، تمہیں اپنی زندگی پسند ہے، میں نے علی اور محمد کو بھی بھائی بھائی بنایا، لیکن علی نے اپنی زندگی کو محمد کی زندگی پر قربان کر دیا، لہٰذا زمین پر چلے جاؤ، فَفَزَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، جاؤ جا کر علی المرتضیٰ بستر نبوت پہ سو رہے ہیں، فَفَزَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ، جاؤ جا کر علی المرتضیٰ کی علی کے دشمنوں سے حفاظت کرو۔ فقان جبرائیل عند راسہ، جبرائیل تم علی المرتضیٰ کے سر والی سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، ومیکائیل عند رجلہ، اے میکائیل تم علی المرتضیٰ کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے فَفَزَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ، علی کے دشمنوں سے حفاظت بھی کرتے رہو، اور یہ ترانے محبت زبان سے پڑھتے رہو کہ اے علی المرتضیٰ، تمہیں اللہ نے اتنا بہادر بنایا کہ آسمان کے فرشتے بھی تم پر رش کر رہے ہیں۔ یباہی اللہ بک الملائکہ، اللہ تمہاری وجہ سے اللہ آسمان کے فرشتوں پہ اللہ فخر فرما رہا ہے۔ یباہی اللہ بک الملائکہ، اے علی تمہارے مقدر پر قربان جائیں، تمہیں اللہ نے اتنا بہادر اور شجاع بنایا کہ تم نے اپنی زندگی کو محمد مصطفیٰ کی زندگی پر قربان کر دیا۔ پھر وہی شجاعت تھی، وہی فرما برداری اور وہی عاقلانہ فیصلے تھے جن کی بدولت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیبر کے موقع پہ آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ اسلام کو فتح دے گا۔ پھر قلعہ خیبر کا دروازہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے توڑا، اسی شجاعت والے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھر اللہ پاک نے اسلام کو ایسی عزت، عظمت اور فتح عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک کے لیے
مثالی ہے، روشن ہے، مزین و معطر و منور ہے، جس پر چل کر میں اور آپ بڑے آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا ستودہ صفات، آپ 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال باکمال ہوا۔ آج حضور حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کے حوالے سے چند معروضات میں نے پیش کی، انشاءاللہ جب وقت آئے گا پھر آپ کی شہادت کے متعلق بھی کچھ خوشہ چینی کریں گے۔ اللہ پاک مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کے صدقے سے ہمیں بھی شجاعت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو شجاعت نصیب فرمائے، اہل محلہ، اہل پاکستان، اہل اسلام کو شجاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔